2018 سے آج تک پاکستان میں 35,000 اکاؤنٹ میں $2 بلین آ گئے. $2 بلین. یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ فری لانسرز کون ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پین پوائنٹس کیا ہیں؟ بہت ہی مطلب میں اگر گاڑی آج لوں تو جس ریٹ میں مجھے گاڑی ملتی ہے، بینکنگ کی ریٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کا 50% ڈسکاؤنٹ پہ فری لانسرز کو گاڑی ملنی شروع ہوگی. جب ہم آپ کو ڈیبٹ کارڈ دیں گے تو اس میں آپ کو ہیلتھ انشورنس بھی ہوگی جو کہ فری آف کاسٹ ہوگی. اگین ایٹ لیسٹ ₹1,00,000 تک کی ہیلتھ انشورنس اس میں ان بلٹ ہوگی. اور 40,000 قسم کے ڈسکاؤنٹس ہیں جو کہ ہم اناؤنس کرنے لگے ہیں بہت ویری سون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بول چال کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیبل ٹاک کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے اس سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو یہاں پر دعوت دی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی بالکل سیپریٹ ایک اینٹیٹی کے طور پر کسی اور ادارے میں کام کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ جمپ کر کے کسی ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں پر آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہو یا آپ نے یہ پلان کر لیا ہو کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کرنی ہے یا بہت سارے لوگوں کے لیے کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، تو یہ سوچ کیسے آتی ہے اور اس سے پھر لوگوں کو کیسے فائدہ ہوتا ہے. تو خیر دیر نہیں کرتے، ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی جانب. خصوصی مہمان ہے کیونکہ کافی تگودو کے بعد جو ہے وہ آج بالآخر یہاں پر پہنچ ہی گئے ہیں. پافلا سے ابراہیم امین صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے بڑی بہت ٹائم دیا. 2-3 دفعہ ہمارا ٹائم ہوا، اس کے بعد پھر آج فائنلی ہم ملاقات کر رہے ہیں. جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. ابراہیم صاحب جنہوں نے پفلا کی بنیاد رکھی، جو پفلا کے روئے رواں ہیں، سر کارپوریٹ سیکٹر کو چھوڑ کر بالکل اس طرف آ جانا اور ینگ جو لاٹ ہے اس کو کسی ڈگر پہ لگانے کے لیے، مطلب کیا بیٹھے بیٹھے وہ کہتے ہیں نا کہ بال سفید کرنے کی آپ نے ٹھان لی کہ جی عمر سے پہلے ہی یہ بال سفید ہو جائیں؟ بس جی ایک کافی لمبی سٹوری ہے. اس کو اب تھوڑا سا چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو پھر کسی وقت ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ اس کے روشنی ڈالیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پوری لائف ایک کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ، فائنینشیل انڈسٹری کے ساتھ، ایس ایم ایز اینڈ پورے پاکستان کے لوکل انٹرنیشنل کارپوریٹس کے ساتھ کام کیا. تو ایک دن سم ہاؤ اچانک ہم دبئی میں تھا تو ٹرانس فاسٹ ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے، میرے ایک بینکنگ فرینڈ ہیں فیصل بینک کے عمر صاحب، تو ان کے ساتھ میں تھا وہاں پہ ٹرپ پہ، ہم لوگ وزٹ پہ تھے. تو ٹرانس فاسٹ نے کراچی میں پاکستان میں کوئی 35,000 فری لانسرز کو پیمنٹ بھیجنی تھی. اچھا، کوئی 35,000 فری لانسرز کو اس نے $200, $150, $180, $250 یہ گوگل کے، مائکروسافٹ کے پیمنٹس اس کے پاس آئی تھیں. ٹھیک ہے. تو وہ بیچارہ پریشان تھا کیونکہ پر ٹرانزیکشن اس کو کاسٹ پڑ رہی تھی $1. تو $35,000 ہر مہینے اس نے 35,000 ٹرانزیکشنز کرنی تھیں. 35,000 بچوں کو $100-200 کی ٹرانزیکشن کرنی تھی، اور ہر ٹرانزیکشن اس کی $1 چارج تھا. تو بیچارہ کافی پریشان تھا. تو پتہ ہی جب اس نے ہم سے بات کی، چونکہ ہم کارپوریٹ ورلڈ سے ہیں، بینکنگ انڈسٹری سے کافی تعلق ہے، تو وہ اس نے کہا کہ ہمارا کوئی حل ڈھونڈیں. تو ہم نے اس سے مسئلہ پوچھا، بھائی تمہارے کو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی. 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. 2018 میں اس نے یہ بتایا کہ کوئی بھی انٹرنیشنل کمپنی کسی پاکستانی انڈیویجول کو، اچھا، کوئی بھی انڈیویجول پاکستانی کو کسی بھی قسم کی ریمیٹنس نہیں بھیج سکتی. تو ہم بڑے سرپرائزڈ ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم پھر پاکستان آئے واپس. ہم نے بینکنگ انڈسٹری سے پوچھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ہم کافی عرصے سے کام کر رہے تھے. تو وہ اسٹیٹ بینک جا کے پوچھا تو پتہ چلا کہ واقعی وہ ایز اے ریگولیشن ہی اسٹیٹ بینک کی الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کوئی بھی کمپنی کسی فری لانسر کو، کسی بچے کو کوئی $100-200 بھیج سکے. تو وہ پھر یہ وہاں سے تو فی الحال تو ہم نے ٹرانس فاسٹ کی ہیلپ کی شروع، مطلب اس وقت ذہن یہ تھا کہ اس کی ٹرانس فاسٹ کی ہیلپ کی جائے، اس بیچارے کو کوئی ہیلپ ہو جائے. تو ساتھ میں پاکستانی بچے جو 35,000 بچے تھے ان کو تھا کہ ان کے پیسے نہ کٹ جائیں. جو بیچاروں کو $100, $150, $200 ملنا تھا، اس میں بھی $5, $10, $20 کٹ جائیں تو ان بیچاروں کو کیا ملے گا. تو خیر اتنا زیادہ تقدو نہیں کرنی پڑی. مطلب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو فیوچر ویژن ہے وہ بہت زبردست ہے. اسٹیٹ بینک سے بات کی
وہاں پہ ہمارے کافی سارے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے ود ان نو ٹائم اس کی پرمیشن دے دی. مطلب یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اس بات کو فوراً ریئلائز کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ فارن ریمیٹنس کے اوپر کافی کام کر رہا ہے, انورٹ فارن ریمیٹنس کے اوپر, وہ ہوم ریمیٹنس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. تو جب ان کو بتایا کہ یہ جو پیمنٹس ہیں پاکستان کی جو فری لانسنگ کمیونٹی ہے یہ کوئی 4th لارجسٹ کمیونٹی ہے دنیا کی. اچھا. تو وہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی کہ یہ 4th لارجسٹ کیسے ہوگی. تو کافی ریسرچ کی تو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ورلڈ بینک کے نمبرز وغیرہ دیکھے تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں یہ تو بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً اس کو ریئلائز کر کے اس کی ریگولیشن الاؤ کی. تو فیصل بینک پہلا بینک ہے جس نے ہماری ہینڈ ہولڈنگ کی. اچھا. جس نے یہ پرمیشن موو کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ جی آپ ایک کمپنی سے انڈیویجول کو پیسے بھیج سکیں. تو ٹرانسفاسٹ فیصل بینک کا کلائنٹ بن گیا. اچھا فیصل بینک کیوں؟ فیصل بینک اس لیے کہ جو فیصل بینک کا کورسپونڈنگ بینک ہوتا ہے, کورسپونڈنگ بینک کا مطلب یہ ہے کہ دبئی سے اگر کوئی پیمنٹ بھیجنی ہے تو کوئی ایک بینک ہوگا جو فوراً آپ کے ساتھ لنک ہو جائے گا اور آپ کی پیمنٹ ریئل ٹائم میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب جیسے فیصل بینک کا کورسپونڈنگ بینک ہے نیشنل بینک آف دبئی. تو ٹرانسفاسٹ کا نیشنل بینک آف دبئی میں اکاؤنٹ تھا. کیا بات ہے. تو اس نے ایک ای میل کرنی, ادھر ای میل پہ 1 منٹ میں پیسے آ جانے 35,000 بچوں کو. اچھا 35,000 بچوں کے اکاؤنٹ ہم نے فیصل بینک میں کھولے. تو آج آپ حیران ہوں گے کہ یہ چھوٹی سی کاز ہے نا, چھوٹا سا ایک کام کرنے سے بالکل 2018 سے آج تک پاکستان میں ان 35,000 اکاؤنٹ میں $2 بلین آ گئے. $2 بلین پچھلے 5 سال میں ان 35,000 بچوں کے ٹرانسفاسٹ نے ریمٹ کیے ہیں. تو جب یہ ہوا تو اسٹیٹ بینک, ہم لوگ, فائنینشیل انڈسٹری, بینک دوسرے بینکس اس تک 2 میں لگ گئے کہ یہ کون سی دنیا ہے, یہ فری لانسرز کون ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, ان کے پین پوائنٹس کیا ہیں, ان کی ریمیٹنس پہلے کہاں جاتی تھی. تو وہ یہ پتہ چلا کہ یہ پینیئر میں جاتی ہے. پھر پینیئر کو جا کے ہم نے ایکسپلور کرنی شروع کیا. پینیئر تھا اس وقت, اسکرل میں نے اپنا اکاؤنٹ کھولا, پینیئر میں نے اپنا اکاؤنٹ کھولا. تو پتہ یہ چلا کہ پینیئر کا اینول جو اکاؤنٹ مینٹیننس چارجز ہیں پر انڈیویجول وہ $25 ہیں. وہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ ہے, بچے کے لیے بہت اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. پھر اس بچے نے اگر اپنا بیلنس معلوم کرنا ہے تو $1 ہر پر ٹرانزیکشن $1 چارج. $1. پھر اور سونے پہ سہاگا. اب مزید اس کو اور ہم نے پھر دنیا مطلب ہم نے تانے سے تانا ملانا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ اپ ورک اور freelancers.com اور فائور اس وقت نیا بنا تھا. بالکل 2018 میں اس وقت فائور نہیں تھا. تو فائور, اپ ورک اور freelance.com اس وقت کافی بڑے پلیٹ فارمس تھے. تو اس میں سے جب کوئی فری لانسر کام کرتا ہے تو کوئی 20% وہ لوگ اپنے کمشن کاٹتے ہیں. تو $100 کمایا اور $20 تو اس نے پہلے دے دیا. پھر اس $20 پہ $25 اس نے اینول مینٹیننس فیس دے دی, ٹرانزیکشن کے چارجز دے دیے. پھر سونے پہ سہاگا اور مزید اس کو جب پینیئر نے ڈیبٹ کارڈ بھیجا پاکستان تو جب وہ $1 اپنا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی ATM مشین سے وہ پیسے نکلتے تھے پینیئر کے والیٹ سے. تو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے جب اس نے $1 نکالا تو $100 کا ریٹ تھا ڈالر کا, تو $80 نکلتے تھے. تو 20% پھر کٹ گئے. پہلے 20% کٹے, پینیئر میں پیسے کٹے, پھر چارجز نکالتے ہوئے تب 20% کٹ گئے. تو یہ ایک بہت بڑا پین پوائنٹ آیا. تو پتہ یہ چلا کہ 30-40-50 لاکھ بچے ہیں پاکستان میں جو فری لانسنگ کر رہے ہیں. بہت محتاط اندازے کے مطابق 30 لاکھ بچے ہیں اس وقت, بچے بچیاں جو ہیں پورے پاکستان میں. اس میں پروفیشنلز بھی ہیں, مطلب لائرز بھی ہیں جو فری لانسنگ کرتے ہیں, اس میں فائنینشیل کنسلٹنٹس بھی ہیں جو اپنی فائنینشیل سروسز کی فری لانسنگ کرتے ہیں. تو فری لانسرز کے بہت ٹائپس ہم نے ایکسپلور کیے. اس وقت ہماری ایک کمپنی ہے جس کمپنی سے میں 20-25 سال سے ہم بزنس کر رہے ہیں, تو اس کمپنی سے ہم اس کو ریپرزینٹ, یہ سارے کاز کو اس کمپنی سے ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو پھر اداروں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی کہ یار یہ تو پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ یہ کام تو نہیں, فلاح و بہبود کا کام تو نہیں کر سکتی, آپ کی ایک پراپر ایسوسیشن ہونی چاہیے. تو پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم پراپر ایک ایسوسیشن بنائیں. اس میں پھر ہم نے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ ٹیم, آپ جیسے بھائی دوستوں نے پھر ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ ہماری ہینڈ ہولڈنگ کی ماشاء اللہ سے. تو میں 2018 میں اسلام آباد آیا تو اس وقت جو بینکنگ فرینڈس تھے اس میں نوشاد خالد منہا صاحب ہیں
اور عمر سلیم اللہ صاحب ہیں جو سادہ پے جنہوں نے ابھی تو عمر سلیم اللہ صاحب میرے ساتھ اسپیشل کراچی سے اسلام آباد آئے. انہوں نے مجھے یوسف حسین صاحب سے ملوایا, چونکہ وہ فن ٹیک اور یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے بندے تھے, تو انہوں نے وہ فری لانسرز کے کافی قریب تھے. تو اس وقت پھر ہماری محسن ترمذی صاحب سے بات ہوئی, وہ بھی اسلام آباد میں تھے, وہ اس وقت USAID میں تھے. تو انہوں نے ہارون راجہ صاحب سے ملوایا اور فہد شیخ صاحب سے ملوایا, فری لانسرز سے ملوایا, تاکہ ہم فری لانسرز کی آؤٹ ریچ, فری لانسرز کی کنیکٹیوٹی کو دیکھیں, ایکسپلور کریں, ان کے پین پوائنٹس کو دیکھیں, ان کے مسئلوں کو دیکھیں. بالکل. پھر ہم نے اپنا پوری جو ہماری کارپوریٹ ورلڈ ہے اور فری لانسرز ہیں, آپ جیسے جتنے بھائی لوگ ہیں, ان سب کے ساتھ ہم نے کنیکٹیوٹی شروع کی. پھر ہم نے اپنی کانفرنس لانچ کی جو کووڈ کی نظر ہوگی. خیر لانگ اسٹوری شارٹ, پھر ہم نے ایک اسلام آباد میں کانفرنس کی, ایک کراچی میں کانفرنس کی, جس سے ہمیں ایک بہت زبردست آؤٹ ریچ مل گئی. بالکل بہت زبردست آؤٹ ریچ مل گئی. بینکس نے, کارپوریٹ ورلڈ نے ریئلائز کیا. تو کافی سارے بینکس, اب جیسے فیصل بینک کے بعد حبیب بینک ہے, یونائٹڈ بینک ہے, الائٹ بینک ہے, جنہوں نے ہماری ہینڈ ہولڈنگ کی, ہمارے ساتھ ابھی کولیبریشن کی. اب بینکس کے علاوہ اب جیز کیش, اچھا, PIA, زبردست. اب یہ اتنی بڑی کاز بن گئی, سرپرائزنگلی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو ایسوسیشن ہماری فارم ہوئی ہے فیبرری 2021 میں, پراپر ایسوسیشن بن گئی. تو لوگوں کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسوسیشن نہیں بنائی, ہم نے کمپنی بنائی ہے. ابھی کل پرسوں میں کہیں بیٹھا تھا کسی ادارے میں, تو وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ کی کمپنی ہے SECP. ہم نے ان کو سمجھایا ہماری کمپنی نہیں ہے, پراپر پاکستانی لاء کے حساب سے ایک پوری پراپر ایسوسیشن بن گئی ہے. پاکستان میں ایسوسیشن کا ایک ایکٹ ہے, اس ایکٹ کے تحت یہ ایسوسیشن قائم ہوئی ہے. تو اب پچھلے ہم نے 2-3 سالوں میں کافی سارے اداروں جیسے کھاڈی ہے, اسی طرح فری لانسرز کا جہاں بھی ان کو کوئی پین پوائنٹ, جیسے SECP ہے, اب ہم نے اپنا بورڈ بنایا, پیفلا کا بورڈ بنا. اس پیفلا کے بورڈ میں ون لنک کے جو CEO ہیں نجیب آگرہ والا, وہ اس کے بورڈ ممبر ہیں. زبردست. اسی طرح اسٹیٹ بینک سے ایک ڈائریکٹر ہیں, وہ اس ہمارے بورڈ پہ ہیں. SECP میں عبدالرحیم احمد صاحب SECP میں CIO تھے, پھر وہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی چلے گئے, وہ بھی بینکر بھی تھے, رسک کا بھی انہوں نے کافی پورٹ فولیو ہے ان کا, اور ڈیجیٹل بھی تھے, تو آل راؤنڈر ہیں. تو وہ اپنے ہمارے بورڈ پہ آئے, انہوں نے ہماری بہت زبردست ہینڈ ہولڈنگ کی ہے. SECP میں آپ نے مطلب کوئی بھی فری لانسر کی جرنی, بیسک جرنی فری لانسر کی کیا ہے کہ آج ایک فری لانسر اپنا فری لانسنگ شروع کرتا ہے, تو اس نے کل کو اپنی کوئی کمپنی بنانی ہے. بالکل, کمپنی بنا کے پھر اس نے اپنے آپ کو کارپوریٹ پہ کنورٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک فری لانسر کی ہینڈ ہولڈنگ کریں. اب ہم پورے پاکستان میں جب ہم نے اس کو لانچ کیا اپنی کانفرنس کو, تو پورے پاکستان سے فری لانسرز آئے, آپ سے ملاقات ہوئی, عمران علی دینا صاحب سے ملاقات ہوئی, ہشام سرور صاحب سے ہم ملے, شجیل, تنویر ناندلاب, یہ سب نام مجھے پہلے بالکل بھی میں ان کو نہیں جانتا تھا, یہ مجھے نہیں جانتے تھے. اب آپ لوگوں کی سپورٹ سے ماشاء اللہ سب مجھے جانتے ہیں, میں سب کو جانتا ہوں. بالکل ایسے ہی ریحان اللہ والا صاحب نے کافی سپورٹ کیا, بہت 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 زیادہ سپورٹ کیا. عمران بھائی نے کافی سارے بہت اچھے لوگوں سے ملوایا, بہت اچھی ایڈوائسز دیں, بہت اچھے پین پوائنٹس بتائے. تو میں عمران علی دینا صاحب کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے مجھے آپ سے ملوایا. تو عمران علی دینا صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پیفلا میں, فری لانسرز میں. اسی طرح جب ہم کراچی میں, جب ہم نے ہماری پہلی کانفرنس کووڈ کی نظر ہوگی, بالکل, تو کافی سارے لوگ لاہور سے, پنجاب سے, ملتان سے, KPK سے کراچی کی طرف رواں دواں تھے. تو اس میں انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ, دا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ کی CEO ہیں میم دعا سخیرہ, وہ بھی کراچی, ان سے ملاقات ہوئی. تو کافی سارے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو جاننے کا موقع ملا. تو ہم حیران پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ مطلب کیسے لوگ کیسے کام کر رہے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دا انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ پچھلے 8 سال سے اپنی مدد آپ کے تحت عارف والا جیسے شہر میں, ڈسٹرکٹ پاک پتن میں ایک چھوٹا سا شہر ہے, عارف والا شہر ہے, جس کا نام بھی ہم نے نہیں سنا ہوا. نہیں, میرے رشتے دار رہتے ہیں. مطلب میں 80% پاکستانیوں سے ملتا ہوں جن کو عارف والا کا پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ حقیقت ہے. یہ تو وہاں پہ وہ ایک مطلب ینگسٹرز ہیں, بچیاں ہیں, جنہوں نے ایک بڑا زبردست مشن اپنے سر اٹھایا ہوا ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب کی بچوں کو
چاہے وہ 16 سال کی بچی ہے یا 45 سال کی ماں ہے, ان کو وہ فری لانسنگ سکھا رہے ہیں. ان کا سلوگن ہے ارن منی آن لائن. ان کو وہ ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک جگہ کرائے پہ لی, وہاں پہ انٹرنیٹ لگایا, وہاں پہ 50 کمپیوٹر لگائے, سسٹم لگائے, اور سارے لاہور سے یا پتہ نہیں کہاں سے بچے بچیاں آتے ہیں ان کے پاس, اور ان کو وہ ڈے 1 سے فری لانسنگ کرنا سکھاتے ہیں, ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, اور وہ خود کماتے ہیں اور یہ ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ اس وقت تک ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں جب تک وہ خود کمانا سیکھ نہیں لیتے. اچھا, جب وہ ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں تو اس ہینڈ ہولڈنگ میں جب ان کی فائیور کے اوپر جب وہ اپنا پروفائل بناتے ہیں, تو وہ یہ پروفائل بنانے سے لے کے پہلی میٹنگ سے لے کے ان کی پہلی کمائی تک ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. تو اس قسم کے بہت سارے اور فری لانسر سے ملاقات ہوئی. سرگودا میں مجاہد صاحب ہیں, فہد مرتضیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی. تو پورے پاکستان میں مطلب کراچی میں فیضان ہے جو بہت کافی کام کر رہے ہیں, ارسلان صاحب سے جو کنیکٹڈ پاکستان ہے ان سے ملاقات ہوئی. پھر ہم گلگت گئے. ابھی ہم 14, 15, 16, 17 گلگت میں ہوں گے. تو گلگت گورنمنٹ کے ساتھ اب نیکسٹ اب ہماری نیا سیشن ہے. وہاں پہ کوئی 30-40 ہزار فری لانسرز ہیں. حیرت انگیز بات بتاتا ہوں, وہاں پہ 40-50 ہزار فری لانسرز جو ہمارے پاس رجسٹر ہو رہے ہیں اس میں سے 32,000 بچیاں ہیں. کیا بات. تو گلگت ایک نیا, ایک بالکل ہی پاکستان میں گلگت بلتستان ایک نیا, ایک بالکل ہی نیا, ایک کیا کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیے کہ بالکل ہی نیا, ایک بالکل پاکستان سے ہٹ کے نیا ایک نیا پول جو ہے, نیا کیس اسٹڈی بالکل ڈفرینٹ ہے. لوگ ڈفرینٹ ہیں, ان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. 98% ایجوکیشن ہے. وہاں پہ ان کو جو سب سے زیادہ بڑی پرابلم تھی وہ تھی انٹرنیٹ نہیں تھا. تو میں 2 سال پہلے جو پہلی دفعہ گلگت کے فری لانسنگ کے چیپٹر سے ملا تو خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہمارے گلگت کے نیچے سے ہماری وہ کیبل جا رہی ہے, جو چائنا انٹرنیٹ والی جو کیبل آئی تھی, اسلام آباد آئی تھی. اب ان کے پاس مطلب ادھر نیچر اور ویڈیوگرافی اور مطلب پروجیکٹس ہیں, بے انتہا پروجیکٹس ہیں. 10-15 ہزار بچوں کا وہاں پہ ایک چیپٹر بنا ہوا ہے. وہاں پہ وہ بچے آ کے یہی کام کرتے ہیں, فری لانسنگ سیکھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ ہولڈنگ کر کے کام کریں. پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ ان کا ویڈیوگرافی میں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپلوڈ جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو انٹرنیٹ ان کو بڑا ہائی اسپیڈ چاہیے. بالکل. تو بیچارے ویڈیوگرافی جو نیچر کی ویڈیوگرافی کے پروجیکٹ جو وہ کر رہے ہیں تو وہ بنا کے اسلام آباد آ کے اس کو اپلوڈ کرتے تھے. تو کہتے ہیں نا جب نیت نیک تو منزل آسان. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر اگین بینکنگ کے تعلق سے, کارپوریٹ کے تعلق سے, وہاں پہ برانچ, آپ کو پتہ ہے ہر بینک کی برانچ ہے, ادھر انٹرنیٹ بھی ہے. تو ان کے بالکل قریب فیصل بینک کی برانچ تھی. اب پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم, پھر فیصل بینک نے ہی سہارا دیا. تو فیصل بینک قریب میں فیصل بینک تھا. اچانک خیال یہ آیا کہ برانچوں میں تو انٹرنیٹ ہے, تو کیوں نہ کیبل کھینچ کے ان کو دے دی جائے اس چیپٹر میں, چلیں 5-10 ہزار بچوں کا بھلا ہو جائے گا. بعد میں انٹرنیٹ کو دیکھتے ہیں کہ اب تو خیر ایس سی او نے اپنا ادھر آپٹک فائبر بچھا لیا ہے. اب آج تو گلگت میں انٹرنیٹ کی کوئی ایشو نہیں رہ گیا. بٹ یہ کہ 2 سال پہلے تھا, بہت زبردست مسئلہ تھا. تو وہ اگین تھینکس ٹو فیصل بینک, پھر فیصل بینک سے تار کھینچی, ان کے انسٹیٹیوٹ تک لے کے آئے, ان کو انٹرنیٹ دیا. یقین کریں ان کی خوشی ان کے چہرے دیکھنے والے تھے. تو پھر اگین بات کافی لمبی ہو رہی ہے اور کہانی مطلب پچھلے 5 سال کی جرنی اتنی لمبی ہے کہ ٹائم تو آپ شارٹ ٹائم میں کافی باتیں بتانے کے لیے ہیں. پھر کسی وقت اس کی مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ فری لانسرز جتنے بھی ہیں پاکستان میں, ان کے لیے ہم نے پورا ایک روڈ میپ بنایا ہے. وہ روڈ میپ شروع ہوتا ہے ان کے بینک اکاؤنٹ اوپننگ سے, اس لیے کہ کسی بھی پاکستانی اب دنیا میں کسی بھی جو بھی انسان ہے اس کا کریڈٹ سکور بننا, اس کا کریڈٹ ہسٹری بننا بڑا ضروری ہے. بالکل. اچھا اگین تھینکس ٹو اسٹیٹ بینک. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کٹ کروں گا, اور وہ اس لیے کہ ابھی تک جتنی بھی آپ نے باتیں بتائی ہیں, جتنی بھی یہ جو جرنی آپ شیئر کر رہے ہیں, یہ ایک عام سننے والے کو لگ رہا ہے کہ بس آپ چلتے گئے اور سب کچھ آسانی کے ساتھ ہوتا گیا. کیا واقعی میں ایسا ہے؟ ورنہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جب آپ بینکنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, آپ نے جیسے اسٹیٹ بینک کی بات کی, تو میرے بھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار وہاں کوئی پرانے بابے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ اپنی بات ہی نہیں سمجھا سکتے, کہ ان کو ابھی بھی آپ پرانے بینک میں چلے جائیں, یہاں پر جہاں پر تھوڑا سا ایک ذرا عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہے نا, اس کو فری لانسنگ کا نہیں پتہ.
کیسے راضی کیا, مطلب کیسے ان تک یہ بات پہنچی؟ اس میں تو بڑی تک و دو لگی ہوگی, لیکن ابھی آپ بتا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ سب کچھ جیسے ملائی کی طرح ہو گیا. میں اس میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نے فری لانسرز ایسوسیشن کی بنیاد رکھی تو 2019 میں ہم نے رکھی, تو گھسے کھاتے 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 اتنے گھسے کھائے, اتنے چکر لگائے اسلام آباد کے, کراچی کے, مطلب it took us 4 consecutive years to form an association in Pakistan. اور اب اتنی زیادہ جان پہچان اور سپورٹ کے باوجود 4 سال لگ گئے صرف ایسوسیشن بنانے میں. تو بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے, بہت اچھا سوال ہے کہ اس پوری جرنی کو 5 سال لگے ہیں, اور اس پوری اچیومنٹس کو, مطلب جو پہلی پرمیشن ملی وہ $1,500 کی تھی, اور اسی طرح ایک پیمنٹ گیٹ وے کی پرمیشن ہم نے لی اسٹیٹ بینک سے کہ آپ ویب سائٹ پہ بچے اور بچیاں مطلب جو بچیاں ہیں ان کو کیش آن ڈلیوری کا بڑا ایشو ہے. بالکل. تو کیش آن ڈلیوری کے لیے ہم نے اس کا سولوشن ڈھونڈنا شروع کیا, لوگوں سے ڈسکشنز کی, کو 100 سے زیادہ اسٹیٹ بینک میں میٹنگز ہوئی ہیں, کو 100 سے زیادہ فری لانسرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں ان 5 سالوں میں. نہیں, یہ 100 والے ذکر نہیں نا کیا تھا پہلے آپ نے. ہاں وہ میرے سے رہ گیا تھا, بٹ ہم نے بہت کراچی میں سیٹنگز کی ہیں, بے تحاشا سیٹنگز کی ہیں. پھر ہم نے بڑے بڑے جیسے PwC ہے, بڑی بڑی جو فرمز ہیں, فائنینشیل کنسلٹنسی کی فرمز ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں پاکستان کے, ان سے دوستیاں تھیں تو ان کو پکڑا, فری لانسرز کو ساتھ بٹھایا, بڑے بڑے کافی شاپس میں گھنٹوں کی محنت اور برین اسٹارمنگ ہوئی ہے, جس کے بعد یہ پورا پیکیج بنا ہے, یہ پورا سولوشن بنا ہے. اور پھر بینکس کے ساتھ اب دیکھیں, جب ہم 2018-19 میں پینیئر کو لے کے میں فیصل بینک گیا, JS بینک گیا, بینک الفلاح گیا, تو انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. انہوں نے کہا یہ پینیئر کون ہوتا ہے. اچھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فیصل بینک کے ساتھ پینیئر کا بڑا زبردست سسٹم بن گیا ہے, تو اب سب کہتے ہیں اب ہمیں پینیئر سے کرو. اب پینیئر آج میرے خیال میں نیسڈیک میں اپنے آپ کو رجسٹر کر رہا ہے, اب وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا. تو مطلب ایک بہت مشکل جرنی ہے. اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مجھے اس وجہ سے چنا کہ میں بینکنگ انڈسٹری میں کوئی 15-20 سال سے آلریڈی کوئی کافی ہیوج ہم کام کر رہے ہیں. تو جتنے بھی پاکستان میں SMEs, MEs, کارپوریٹس, جتنے بھی 8-10 سیگمنٹ ہیں, جیسے شوگر ہے, رائس ہے, فلور ہے, آٹا ہے, گھی ہے, آئرن اسٹیل ہے, تو ان سب انڈسٹری کے ساتھ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں پچھلے 10-15 سالوں سے. تو ان کی ہم فائنینشیل کنسلٹنسی جب کرتے ہیں, پھر اسی طرح ڈیجیٹل کنسلٹنسی ہم کرتے ہیں, ٹیلی نور کی, جیز کیش کی, تو ان سب کے ساتھ 10-15 سال پرانے تعلق ہیں. تو وہی میں جن کا اسٹیٹ بینک اور بینکنگ انڈسٹری سے تعلق تھا, جو اسٹیٹ بینک اور بینکنگ انڈسٹری جن کی بات پچھلے 10-15 سال سے سن رہے ہیں, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور ان کو کہا, اس کی ذمہ لگا دیا کہ تم فری لانسرز کی بھی ہیلپ کر دو. تو SECP, FBR, جتنے بھی یہ ادارے ہیں, جیسے FATF کے اوپر ہم نے بہت ساری ٹریننگز کروائی ہیں پاکستان میں. تو لوگ سنتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے. تو جو ایک مسنگ لنک تھا نا فری لانسرز کا کارپوریٹ ورلڈ سے, تو اس کے لیے بیچ میں ایک برج بن گیا. بالکل. پھر میں جو برج بنا, تو میرے ساتھ آپ جیسے بھائی دوست آ کے کھڑے ہو کے پیچھے, برج نے وزن بڑا اٹھایا ہوا ہے آپ سے. تو اسی طرح یہ بینکرز, کارپوریٹ والے بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے, فری لانسرز بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. اصل میں پچھلے میرے خیال میں جو مجھے بتایا گیا ہے کہ پیچھے نعرہ بڑے لوگوں نے لگایا, بٹ کام کی ڈلیوری کسی نے نہیں کی. بالکل. تو وہ ڈلیوری ہونی شروع ہوئی. ان لوگوں نے دیکھا, اب جو 35,000 بچوں کے اکاؤنٹ کھولے, ان کو سب سے پہلے کریڈٹ کارڈ ملا, تو ان کی آنکھیں کھل گئی. پھر سونے پہ سہاگا, ان کو بہت ہی, مطلب میں اگر گاڑی آج لوں تو جس ریٹ میں مجھے گاڑی ملتی ہے, بینکنگ کی ریٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کا 50% ڈسکاؤنٹ پہ فری لانسرز کو گاڑی ملنی شروع ہوگی, آٹو لون ملنا شروع ہو گیا. زبردست. پھر ان کے لیے ایک ہوم لون کی پروڈکٹ نکالی. وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن نے ایک ہوم لون کی پیچھے پروڈکٹ یہ نکالی کہ آپ کے پاس اگر زمین ہے تو اس پہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن آپ کو لون دے دے گا. اب اس کے اوپر آپ گھر بنائیں, گھر بنانے میں 6 مہینے سال لگتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کی جو قسط ہے وہ آپ سال بعد دینا شروع کریں. اگر آپ نے آج لون لیا, آپ گھر بنا لیں, جب اس کو رینٹ آنا شروع ہو جائے گا, مطلب اس کا تھیم یہ ہے کہ اس کا رینٹ آنا جب شروع ہو جائے گا تو آپ قسط دینا شروع کریں. زبردست. تو اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز فری لانسرز کے لیے آج بن گئی ہیں. کافی سارے ادارے فری لانسرز کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, پیچھے کھڑے ہیں آج. تو اب اس کی جو آج ہمیں جو مسئلہ آ رہا ہے, جو آج ہمیں جو چیلنج ہے بہت بڑا, جس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کی بہت بہت مہربانی اگین.
وہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہم نے اچیو کیا ہے پچھلے 5 سال میں جی وہ فری لانسرس کو پتہ نہیں ہے. مطلب ہم نے اب ایک مور, ہمارے پاس ڈائمنڈ کا مور ہے جو جنگل میں ناچ رہا ہے, اس کو اب ہم نے شہر میں نچانا ہے. تو اس میں اب ہمیں آپ جیسے بھائی دوستوں کی فری لانسرس کی ضرورت ہے, جو پہلے تو اب یہ سب جو ہم نے پروڈکٹس والا بنائے ہیں, جو ہم نے انیبلمنٹ کیا ہے, اس کو آپ بھی دیکھیں, آپ اس کو یوز کریں, آپ اس کو ایکسپلور کریں, بالکل. اور جب آپ کی تسلی ہو جائے تو آپ پھر آگے فری لانسرس کو بتائیں, یا فری لانسنگ پوری کمیونٹی کو بتائیں. اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے, پہلے آپ بینک جا کے بھی اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تھے, انگوٹھے لگا کے تھک جاتا ہے, انگوٹھا لگا کے تھک جاتے تھے. آج آپ اپنے گھر پہ اس ڈیسک پہ بیٹھ کے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. ایک بات. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہے, ہر فری لانسرز آئی ٹی ٹیک آلموسٹ سب کی ویب سائٹ ہے. تو 2 دن میں ای پیمنٹ گیٹ وے, ای کامرس پیمنٹ گیٹ وے, جو دراز اور کھاڈی اور جنید جمشید اور ثنا سفیناز, ان سب کو بینک پیچھے جا کے دیتے ہیں, اور فری لانسرز کے وہ 3 مہینے دھکے کھلاتے تھے اور $5,000 اینول چارج کرتے تھے. وہ انیبلمنٹ آلموسٹ فری آف کاسٹ, ایک 25,000 کی چھوٹی سی فیس ہے, اس کی سیٹ اپ فیس ہے, کوئی $2,000 نہیں دینے, کوئی $5,000 نہیں دینے, کوئی لمبی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. آن لائن اپلائی کریں, آن لائن انیبلمنٹ آپ کی 2 دن میں ہو جائے گی. زبردست. جو پہلے 6 مہینے میں نہیں ہوتی تھی وہ آج 2 دن میں انیبلمنٹ ریموٹ ہو جائے گی, گھر بیٹھ کے ہو جائے گی آپ کی. اچھا, اس میں میں تھوڑا سا یہاں پر کہ اس میں کون سے بینک یا کون سے ادارے ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے پیفلا پاکستان فری لانسر ایسوسیشن کے ممبر بنے جی, تو ہمارے پاس ٹیم ہے, میم دعا سخیرہ ہیں, اور ایک اور ہمارے پاس ٹیمیں ہیں جو آپ کی انیبلمنٹ, جس بینک ہم دیکھیں گے کہ آپ کا کس بینک کے ساتھ آپ کا مطلب رابطہ ہے, آپ کا پہلے کس بینک میں آلریڈی اکاؤنٹ ہے, تو اس کے ساتھ ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے جو آپ کی ہیلپ کرے گی اور آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرے گی. ٹھیک ہے. اس کی بینک کی کوئی چھوٹی سی فیس ہے, ہم کوئی پیسے نہیں لیتے, ہم کوئی چارجز نہیں لیتے, تو ہم اس کی انیبلمنٹ آپ کی کر دیں گے. ابھی فی الحال ٹو اسٹارٹ وتھ حبیب بینک اور بینک الفلاح کے ساتھ ہے, بٹ 6-7-8 بینک ہیں جو ای پیمنٹ گیٹ وے کی فیسلٹیز دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی تک جو ایک عام جو ہے وہ دیکھنے یا سننے والے کو جو اس وقت پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے, اس کو یہی گمان آ رہا ہے کہ پیفلا کا جو بیسیکلی کام ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فری لانسرز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں فائنینشلی جو ان کو ہرڈلز آ رہی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنا اور سالو کر دینا ان کو. یہ پارٹ 1 ہے, یہ سیڑھی کا پہلا اسٹیپ ہے. میں یہی اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. 1000 اسٹیپ ہیں آگے. وہ 1000 اسٹیپس آپ نے کیا سوچ رکھے ہیں یا کس پہ کام چل رہا ہے؟ ابھی کافی ساری چیزوں پہ کام چل رہا ہے لوکلی. ابھی تو پہلے لوکل انیبلمنٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم ساتھ دنیا کی بڑی کمپنیز جو ڈیجیٹائزیشن میں ہیں, ویب 2.0 اور ویب 3.0 سکھا رہی ہیں, ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن آلریڈی ہو گئی ہے. اسی طرح موبائل, لیپ ٹاپ, مطلب آپ کی ایک فری لانسر کی زندگی کی جو ضرورت ہے اس میں ہم آج 50% آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں سے ہم نے 80% اچیومنٹ آلریڈی لے لی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے آج موبائل لینا ہے, آپ ہمارے پاس اپلائی کریں, آپ کو قسطوں پہ سود فری, انٹرسٹ فری لون مل جائے گا. زبردست. نیکسٹ اسٹیپ اس کا ہے, آپ کو انٹرسٹ فری لیپ ٹاپ کے لیے لون مل جائے گا, آپ کو موبائل مل جائے گا, آپ کو لیپ ٹاپ مل جائے گا, آپ کو انٹرنیٹ جو ہے جو 1,200 روپے مہینہ یا 2,000 روپے مہینہ چارج ہے جس کا ڈیٹا, وہ 500-600 میں مل جائے گا. زبردست. پھر ٹریولنگ ہے, آپ نے PIA کے میں کوئی لوکل ٹریول کرنا ہے, کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے, تو اس میں آپ کو 15 سے 20% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. مطلب آپ سوچیں FBR میں آپ نے کمپنی بنانی ہے, آپ کو ٹیکس کا کوئی ایشو ہے, مطلب آپ کو لائف میں کوئی ایشو ہے, آپ نے AC لینے ہیں, آپ نے لیپ ٹاپ لینے ہیں, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, آپ نے گھر بنانا ہے, آپ نے سیمنٹ لینا ہے, آپ نے سریا لینا ہے, مطلب آپ کی زندگی کا مطلب ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم آپ کی ایسوسیشن ہے, آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلیں آج بتا رہے ہیں. ہم آپ کے پیچھے آپ کی ہیلپ کے لیے, آپ کی انیبلمنٹ کے لیے کھڑے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. اور آپ دیکھیں ابھی پاکستان میں جو بچے ہیں وہ ان کے دلوں میں نا بہت ڈر ہے. اب ہمارے کو فاؤنڈر ہیں فہد شیخ صاحب, ان کا میں نے فنٹیک ایسوسیشن آف پاکستان کے ساتھ ہم نے کولیبریشن سائن کی, تو میں نے ان کو بولا کہ آپ سائن کریں, آپ کو فاؤنڈر ہیں, آپ فری لانسر ہیں, آپ فیس ہیں فری لانسرز کا. عموماً بہت الگ کچھ کمپنیز ہیں, کوئی کارپوریٹس ہیں جو ہمارے بہت خلاف لابی بھی کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت, مطلب جب آپ کو فیم ملتی ہے تو آپ کے خلاف, جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں تو یہ چلتا ہی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں تو ٹانگ کھینچیں, تو بہت ٹانگیں بھی لوگ کھینچتے ہیں, بہت زیادہ ٹانگیں کھینچتے ہیں, بہت ہی زیادہ
اپوزیشن کا سامنا بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم کارپوریٹ ورلڈ سے ہو, تم فری لانسرز کو کیسے مطلب تم فری لانسرز کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرو گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے بہتر اب فری لانسرز کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا. آپ میرے پاس آپ جیسے پیچھے بھائی دوست ہیں, لوگ ہیں, ٹیم ہیں. ایک انڈیویجول سے تو نہیں چلتی ایسوسیشن, کوئی بھی کاز ایک انڈیویجول سے نہیں چلتی. تو یہ ایک برج, جیسے کہ پہلے ہماری ذکر ہوا تھا کہ ہم ایک برجنگ کا کام, ایکسپرٹیز, میری برجنگ کی ایکسپرٹیز ہیں کہ میں فری لانسرز اور کارپوریٹس کو آپ کے درمیان ایک برج بن گیا. بالکل. تو آل کریڈٹ گوز ٹو ایکچولی دا فری لانسرز. آپ جیسے بھائی دوستوں کو کریڈٹ جاتا ہے, فہد کو کریڈٹ جاتا ہے, ہارون کو کریڈٹ جاتا ہے, عمران علی دینا صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. میں تو صرف آپس میں لوگوں کو کنیکٹ کر رہا ہوں. اچھا, ایک نیا بیچارہ اس فری لانسنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہے اس بچے نے. یہ جتنے بھی آپ نے وہ گنوائے ہیں فوائد کہ یہ بھی آپ کو مل جائے گا, یہ بھی مل جائے گا, یہ بھی مل جائے گا, اس کے لیے اس کو پیفلا کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا پڑے گا. کیسے؟ آن لائن پیفلا PAFLA.org.pk. اس کی کوئی چارجز وغیرہ؟ کوئی چارجز نہیں ہے اس کا. سمپلی بس جا کے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرے. تو اب مزید ہم آگے اب ون لنک کے ساتھ ہم پاکستان کی ہر موبائل ایپ میں پیفلا کی انیبلمنٹ انٹیگریشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کے بینک اکاؤنٹ جب آپ کے کھل جائیں گے تو آپ پھر جتنی بھی کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے لوکل اور انٹرنیشنل, وہ آپ کے موبائل ایپ میں پیفلا کا لوگو آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ پیفلا کے والیٹ سے آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. موونگ فارورڈ جب اب آگے جو آپ نے پوچھا کہ اب آگے ہمارا ویژن اور مشن کیا ہے, تو اس میں اب ہمارا ویژن اور مشن یہ ہے کہ ہم جو جیسے آپ نے کہا جو فری لانسرز جو اسٹارٹ کر رہے ہیں ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے ان کو کسی لیول تک لے کے آنا. لیکن اس سے بڑا کام, اس سے بڑا جو مشن, اب جو نیکسٹ مشن ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ آپ جیسے بھائی لوگ جو ہیں جو ایکسپرٹ جو ایک لیول 1 پہ پہنچ گئے ہیں ان کو PhD کیسے کروانی ہے. تو اس کے لیے جو پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ فری لانسرز کا انٹرنیشنل جو بڑی کمپنیز ہیں, جیسے ہم نے ابھی BSV بلاک چین جو $3 بلین کی کمپنی ہے سوئٹزرلینڈ میں, اس کے ساتھ MOU سائن کیا ہے. تو وہ جو ایک کورس 3-4 ہزار ڈالر میں پڑھاتے ہیں وہ ہمیں فری پڑھائیں گے. کیا بات ہے. تو وہ ایک کورس ابھی ہم لانچ کرنے والے ہیں بہت جلد, جس میں ویب 3.0 اور میٹاورس کے اوپر کام شروع کریں گے. اس کے اوپر ہم پاکستان میں فری لانسرز جو آپ جیسے فری لانسرز ہیں ان کو ٹرین کریں گے. اچھا, دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ انڈر سیل کرتے ہیں. تو جتنے لیول 1 فری لانسرز ہیں پاکستان کی, ان کی مینٹورنگ اب ہم نے پورا ڈیزائن کیا ایک پلان کہ ان کو مینٹور کر کے, اور ایک ویب سائٹ پہ جیسے ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ ہم ایک پول بنائیں گے. تو ویب 3.0 اور بلاک چین کی ٹیکنالوجی سکھا کے اور جو آپ لوگوں کی آلریڈی ایکسپرٹیز ہیں اس کو اس کے ساتھ مرج کلپ ان کر کے ہم ایک پورا پورٹل بنا رہے ہیں. آلموسٹ بن گیا ہے جس میں آپ لوگ رجسٹر بھی ہو رہے ہیں, آپ ہماری اس میں ہیلپ بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو ہم دنیا کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اب ہمارا جو ریٹ ہے وہ $5 نہیں ہے, اب ہم $50 ہے, $100 ہے پر آور. اب ہم اپنے جو ہمارے فری لانسرز ممبرز ہیں, جو ہمارے بھائی بہن ہیں, ان کو اب ہم انڈر سیل نہیں کرنے دیں گے. بالکل ایسے ہی. تو دنیا میں اس وقت ویب 3.0 کی کوئی زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, اور پاکستان اور پوری دنیا میں بہت سارے پروفیشنلز کی ضرورت ہے. بالکل. تو نیکسٹ فیز اب ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو فری لانسرز ہیں, آپ جیسے جنہوں نے ایک لیول اچیو کر لیا ہے, ان کو ہم کارپوریٹائزیشن کی طرف لائیں, ان کو ہم پریزنٹیشن سکلز دیں, ان کو ہم فائنینشیل لٹریسی دیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک لیول پہ آ کے نیگوشیشن سکلز ان کو سکھائیں, کو تھوڑی سی سافٹ سکل سکھائیں, اور ان کو انٹروڈیوس کریں دنیا کی ٹاپ 500 کمپنیز سے. تو یہ ایک نیا نیکسٹ پلان ہے. اچھا, ابھی جو ایونٹ آپ کا ہونے والا ہے, ایک ہوا اسلام آباد میں, ایک کراچی میں ہوا, بڑے اچھے دونوں ایونٹ رہے, دونوں میں نے اٹینڈ کیے. اب یہ جو گلگت کے اندر آپ نے پلان کیا ہوا ہے, کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہیں, وہاں پر کیا ہونے والا ہے؟ مطلب آپ جگہ جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اناؤنسمنٹس بھی ہو رہی ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو تھوڑا سا اگر اس کا بھی لب لباب ہو جائے تو. تھیم آف دا ایونٹ وہی ہے ابھی فی الحال جو ہم نے کراچی اور لاہور میں کیا. ٹھیک ہے. جب لاہور اسلام آباد میں کیا تو اسلام آباد کی عوام آئی, جب کراچی کیا تو اس میں کراچی کے میجورٹی آف فری لانسرز کراچی کے تھے, گلگت سے لوگ نہیں آئے تھے. بالکل. تو وہاں سے بہت ٹریکشن آئی کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں. تو گلگت بلتستان گورنمنٹ میں جو چیف منسٹر ہیں, ان کے جو چیف سیکرٹری ہیں, تو انہوں نے بڑا انٹرسٹ لیا, اور گلگت بلتستان میں جو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اور گلگت بلتستان یونیورسٹی ہے, ان دونوں یونیورسٹیز نے ہمیں انوائٹ کیا ہے کہ آپ پلیز ہمارے پاس آئیں
اور جو اچیومنٹس اور یہ جو بھی فیسلٹیز ہے فری لانسرس کے لیے جو آپ نے آج تک لی ہیں وہ ہمیں آگے بتائیں. تو تھیم وہی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا جو مور ہمارا جنگل میں ناچ رہا ہے اس کو اب شہر میں نچانا ہے. تو یہ اب جگہ جگہ نچانا ہے. اب کراچی, حیدرآباد, سکھر, ملتان, ساہیوال, مطلب ہر جگہ جہاں ریموٹ ایریاز ہیں, سیالکوٹ, گجراوالا, گجرات, جہلم, اب جتنا میکسیمم ہم پھیلا سکیں. تو اب ہمارا نیکسٹ پلان یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو 100 بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں جائیں, اس میں جا کے بچوں کو بتائیں, فری لانسرس کے ساتھ ایونٹس کریں, رول شوز کریں, تاکہ جو اچیومنٹس ہم نے لی ہیں آلریڈی ہیں. بالکل. اس لیے کہ دنیا کو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پیفلا ہو رہا ہے, پیفلا نے کیا ہے, تو ہم بتائیں, وہ بتانا ضروری ہے کہ پچھلے 5 سال میں پیفلا نے اتنا دن رات پسینے کر کے کیا کیا ہے, کیا اچیومنٹس لیے ہیں, جو میں نے اب آپ کو اتنی لمبی اسٹوری بتا رہا ہوں. بالکل. تو یہ اب بچوں کو تو نہیں پتا. آج بچوں کو, فری لانسرس کو, سب کو جو سب سے پہلی اچیومنٹ وہی نہیں پتا کہ وہ گھر بیٹھ کے بینک اکاؤنٹ کھول سکتے, یہی نہیں پتا. بالکل. آج 30 لاکھ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے خدا رہا اپنا اکاؤنٹ تو کھول لو نا. اور وہ اکاؤنٹ جو ہے اس میں کوئی چارجز نہیں ہے. میرا اکاؤنٹ ہے, اس میں مجھے چیک بک کے چارجز ہیں, SMS کے چارجز ہیں, انٹرنیٹ کے چارجز ہیں, ڈیبٹ کارڈ کے چارجز ہیں, مطلب ایک چارجز ہیں, ٹھیک ٹھاک چارجز ہیں. پھر اکاؤنٹ مینٹیننس ہے کہ آپ نے اتنا مینٹین کرنا ہے, نہیں تو اتنے پیسے مینٹین نہیں کریں گے, پھر چارجز ہیں. تو فری لانسرس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آپ دیکھیں پورا سیگمنٹ کیٹیگری بنائی ہے. آج 75 سال میں پاکستان میں دیکھیں جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان فری لانسر ایسوسیشن کی, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے فری لانسرس کو ایز اے سیگمنٹ ریکگنائز کیا ہے. بہت بڑی اچیومنٹ, اتنی بڑی اچیومنٹ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ریگولیشن میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, جس میں انہوں نے آسان موبائل اکاؤنٹ, آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ اور فری لانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ, یہ 3 اکاؤنٹ انہوں نے اپنی ریگولیشن میں لکھے ہیں سیگمنٹ کے. کوئی لائرس کا اکاؤنٹ آج تک انہوں نے کہیں لکھا, کوئی پراپرٹی ایجنٹس کا نہیں لکھا, کوئی اسپننگ مل کا نہیں لکھا, کوئی ای کامرس گیٹ وے والوں کا نہیں لکھا, کسی کا اکاؤنٹ انہوں نے سیگمنٹ نہیں لکھا سوائے فری لانسرس کے پاکستان میں 75 سال کی ہسٹری میں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس اکثر میرے اسٹوڈنٹس آتے تھے کہ سر اب کمانا شروع کر دیا ہے, ہم بینک جاتے ہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے, ہم ان کو بتاتے ہیں ہم فری لانسر ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی فری لانسر ہے نا اپنی اس کمپنی کو کہو کہ وہ لیٹر ہیڈ پیڈ پہ وہ دے, تو وہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. بالکل ایسے. تو بالکل ایسے چلیں یہ ایک اچھی چیز ہوگی. تو اس طرح بہت ساری چیزیں اچیو ہم نے کر لی ہیں. اب ہم فری لانسرس کو ڈیبٹ کارڈ, پیفلا کا ڈیبٹ کارڈ اناؤنس کرنے لگے ہیں تھینکس ٹو ون لنک نجیب آگڑا والا صاحب. تو وہ ہماری کافی ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں. تو ہر ایک فری لانسر کے پاس ہمارا پیفلا کا ڈیبٹ کارڈ ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں بہت ساری فیسلٹیز آپ لوگوں کو اویلیبل ہوں گی. اس میں ایک چیز میں مس کر گیا ہوں کہ جب ہم آپ کو ڈیبٹ کارڈ دیں گے تو اس میں آپ کو ہیلتھ انشورنس بھی ہوگی, جو کہ فری آف کاسٹ ہوگی. اگین ایٹ لیسٹ ₹1,00,000 تک کی ہیلتھ انشورنس اس میں ان بلٹ ہوگی. 40,000 قسم کے ڈسکاؤنٹس ہیں جو کہ ہم اناؤنس کرنے لگے ہیں بہت ویری سون. جس طرح جیسے میں نے آپ کو PIA کا بتایا, جیسے انٹرنیٹ کا بتایا, جو ڈیٹا کا بتایا, اس طرح اور بہت سارے ڈسکاؤنٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. جو پیکیج ہے وہ ہم بہت جلد اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سن رہے ہیں آپ سب لوگ, دیکھ بھی رہے ہیں, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے فوراً سے جائیں پیفلا کی ویب سائٹ پہ. نیچے ڈسکرپشن بار میں ویسے میں اس کا لنک بھی دے دوں گا, تو آپ وہاں پہ جا کے خود کو رجسٹرڈ کر لیں اس سے پہلے کہ ان کی ویب سائٹ چوک ہو جائے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو دیکھیں سب کچھ سکتا ہے پاکستان میں, بٹ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ جیسے دیکھیں اگین تھینکس ٹو فری لانسرز لائک یو, لائک فہد اینڈ ایوری بڈی, جو ہماری ویب سائٹ کو مینٹین کر رہے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں, کوئی پیسے نہیں لے رہے. مطلب سلوٹ ہے آپ سب لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج کی یہ ٹیبل ٹاک جو ہے وہ امید ہے کہ جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے اس میں آج ہم نے کافی کچھ سیکھا کہ چیزیں کتنی جو ہے وہ آگے موو کر چکی ہیں, کتنی ترقی کر چکی ہیں. صرف اور صرف بات وہی جو شروع میں کی تھی کہ نیک نیتی کے ساتھ جب آپ سٹیپ لیتے ہیں کوئی بھی, تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ ابھی تک اگر سوچ رہے ہیں تو سوچنا چھوڑ دیں, اب کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی. کسی اور ویڈیو میں, کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ, کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.